جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم درس نمبر 57 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. کل ہم نے سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیلات پڑھیں اور اس کے ساتھ غزوہ بنی قینقاع کے بارے میں تمام تر تفصیلات مکمل کیں اور اس میں آیات مبارکہ جو نازل ہوئیں ان کے ترجمے اور تفصیلات دیکھیں. آج غزوہ سویق کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو سفیان کا عہد. قریش کو جب غزوہ بدر میں شرمناک شکست ہوئی تھی اس وقت ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ نہ عورتوں کے پاس جائے گا، نہ تیل لگائے گا، نہ خوشبو لگائے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام نہ لے لے گا. عہد کی تکمیل کے لیے ابو سفیان کی مہم. اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ابو سفیان قریش کے 200 سواروں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوا. مدینہ پہنچ کر اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد وہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کے پاس پہنچا. بنو نذیر قبیلہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام میں سے بتلاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں ان کے سردار حوی ابن اخطب سے ملاقات کی. حوی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین میں سے ہیں. ابو سفیان نے اس کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی مگر حوی ابن اخطب نے ڈر کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا. ابو سفیان وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ آیا. اس کے بعد ابو سفیان یہودیوں کے دوسرے بڑے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا جو یہودیوں کا خزانچی تھا. اس نے ابو سفیان کی مہمان نوازی بھی کی اور مسلمانوں کے کچھ راز بھی بتائے. اس کے بعد ابو سفیان مدینہ شریف کی ایک بستی میں اپنے لشکر سمیت پہنچا اور وہاں ایک باغ کو آگ لگا دی. وہاں ایک انصاری شخص حضرت معبد ابن عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا ایک حلیف ملا. مشرکین کے اس لشکر نے ان دونوں کو شہید کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. مسلمانوں کی روانگی مشرکین کے تعاقب کے لیے. نیکسٹ ہیڈنگ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو 200 مہاجرین اور انصار پر مشتمل ایک لشکر تیار فرمایا اور ان کی تلاش کے لیے نکلے. مسلمانوں نے مشرکین کا دور تک تعاقب کیا مگر وہ ہاتھ نہ آئے. اس طرح اس غزوے میں کوئی جنگ نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ذی الحجہ کو مدینہ شریف سے کوچ فرمایا تھا اور 9 ذی الحجہ کو واپس ہوئے. 10 ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور 2 مینڈھے قربان فرمائے اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا. یہ مسلمانوں کی پہلی عید الضحیٰ تھی. وجہ تسمیہ یعنی غزوہ سویق کا نام غزوہ سویق رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ سویق ستو کو کہتے ہیں. یہ ستو جو اور گیہوں کو پیس کر بنایا جاتا ہے. اس کو پانی میں ملا کر گرمیوں میں پیا جاتا ہے. کبھی شہد اور گھی کے ساتھ ملا کر بھی کھاتے ہیں. قریش کے لوگ عام طور پر سفر میں جاتے ہوئے زیادہ راہ کے لیے ستو بھی ساتھ لیتے تھے. ابو سفیان اس کارنامے پر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی قسم پوری کر دی، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگا اور راستے میں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ لشکر ستو کے تھیلے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے پھینکتے جاتے تھے
اور یہ ستو کے تھیلے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق یعنی ستو والا غزوہ پڑ گیا۔ مدینہ میں قائم مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر ابن عبد المنذر کو مدینہ شریف میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدینہ شریف کی فضیلت۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ بنو قینقاع کے یہودیوں کو شہر بدر کر دیا گیا اور وہاں کچھ عرصے کے بعد وہ سب کے سب یا اکثر ہلاک ہو گئے۔ اہل سیر کے نزدیک ان کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ ان کو شام کے علاقے کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ اہل عشق کے نزدیک ان کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ ایک طرف تو مدینہ شہر کی فضیلت دوسرے شہروں پر یقینی ہے، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کسی عذاب سے کم نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، نہ اس میں کوئی فتنہ برپا کیا جائے اور نہ فتنے کا کام انجام دیا جائے، ورنہ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے۔ مدینہ شہر سے محبت کی ایک اور دلیل، جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو مہاجرین آب و ہوا کی تبدیلی سے بیمار ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کو ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ ہم مکہ کو رکھتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ شریف کی ہوا کو ہمارے جسموں کے لیے درست بنا دے اور ہمارے ناپنے تولنے کے پیالوں میں برکت دے، اور اس جگہ سے بخار کو حجفہ کی طرف منتقل کر دے۔ مفہوم حدیث، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ صرف برائی کا ارادہ کرے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال کر اس طرح پگھلا دیں گے جیسے آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے یا پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے نماز تہجد کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تہجد یعنی قیام اللیل بڑی قیمتی اور فضیلت کی بات ہے، بیش بہا دولت ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کو اس پر استقامت نصیب ہوتی ہے، عام طور پر سب کے بس کی بات نہیں۔ بیش قیمت ہونے کی وجہ سے شیطان بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس دولت سے لوگ محروم رہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور رات کا معمول چھوٹ گیا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا، اے یحییٰ، اگر تم جنت الفردوس کو ایک بار جھانک کر دیکھ لیتے تو اس کے عشق میں تمہارا جسم گھل جاتا اور آنسو بہا لینے کے بعد تمہاری آنکھوں سے خون بہتا اور تم ٹاٹ چھوڑ کر لوہا پہنتے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے تم ہر قسم کی سختیاں جھیلتے، مگر چونکہ تم نے دیکھا نہیں اس لیے غافل ہو کر سو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی خالہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رات گزاری تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں عمل مبارک دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو گئے، پھر آدھی رات کے قریب یا اس سے تھوڑا قبل یا تھوڑا بعد بیدار ہوئے اور نیند کے آثار چہرے مبارک سے ہاتھوں سے دور فرمانے لگے۔ پھر بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، پھر کھڑے ہوئے اور لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف پانی کے لیے متوجہ ہوئے، پھر اس پانی سے وضو فرمایا اور اچھی طرح وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔
تہجد میں اٹھنے کا مسنون طریقہ۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تہجد میں اٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیند کے ظاہری آثار کو آنکھ اور منہ سے دور کرے اور ملے، پھر بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھے اور پھر اس کے بعد وضو کرے، مسواک کرے، وضو کے بعد عطر لگائے، اس کے بعد پہلے ہلکی 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد حسب نشاط 2 رکعت کر کے جتنی قدرت رکھتا ہو لمبی صورتیں پڑھے، پھر مسنون دعائیں پڑھے، پھر استغفار پڑھتا رہے اور موقع کی مناسبت سے جاگ کر ذکر اذکار میں رہے یا سو جائے اور فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جس قدر اللہ چاہتے نماز پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ جب رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو نماز کے لیے جگاتے اور فرماتے جاتے الصلاۃ الصلاۃ، پھر یہ آیت تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ کی 123 نمبر آیت۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور ان کو مضبوطی سے جمے رہنے کا کہیے۔ یہاں ہمارا آج کا درس مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔